pair of words. Yes sir, yes sir. ٹھیک ہے. Pronunciation similar ہوتی ہے, but there is a difference, that the spellings are different and the meanings are different. So these words, they very often confuse students as to the meaning, and also most of the time in spellings they are mistaken. Like for example, second example, look at the second example, accept or accept. Accept means to take willingly, kabul karna. Now Miss Deeds accepted the cup of hot tea even without a saucer. ٹھیک ہے. Accepted, قبول کرنا, منظور کرنا. سوسر کہتے ہیں کس چیز کو؟ ہاں پرچ تو وہی کہنا, پرچ. سر وہ پریچ کو کہتے ہیں. ہاں پیالی کے ساتھ جو پرچ ہوتا ہے اس کو سوسر کہتے ہیں نا. So Miss Deeds accepted the cup of hot tea even without a saucer. She accepted it, قبول کیا اس نے. Accept کے علاوہ, excluding preposition ہے, اس کا مطلب ہے excluding. Everyone was disappointed with the party except طارق. ہر کوئی اس پارٹی سے مایوس ہوا تھا سوائے طارق کے, کہ طارق مایوس نہیں ہوا تھا, باقی سارے وہ ڈساپوائنٹ تھے. تو یہ ایکسپٹ اور یہ ایکسپٹ پروننسیشن دونوں کی سیم ہے, اسپیلنگ میں ڈفرنس ہے اور میننگز کا ڈفرنس تو آپ کو پتا چل گیا. ان کو ہم کہتے ہیں, ایسے پیئرس کو ہم کہتے ہیں پیئر آف ورڈز. ٹھیک ہے. اچھا یہ اڈاپٹ, اڈیپٹ اور اڈاپٹ تین ہیں. اڈیپٹ کا مطلب ہے ٹو ایڈجسٹ. Minnie quickly adapted to living away from home. Now she quickly adjusted herself in staying away from her home. گھر سے باہر رہنے میں وہ ایڈجسٹ ہو گئی. Adapt, ٹھیک ہے نا. To adapt means to adjust yourself. He adapted himself in the new surroundings. اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. ٹھیک ہے. Adapt کا مطلب ہے skilled. Lucille is adept at speaking languages. Lucille ڈفرنٹ لینگویجز بولنے میں کافی ماہر ہے. اڈیپٹ اسکلڈ ہے. ٹھیک. اور اڈاپٹ کا مطلب ٹو ایکسپٹ ایز یور اون. یہ تو عام لفظ ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے بچے کو. ٹھیک ہے. اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو اڈاپٹ اونلی ون پپی فرام دا اینیمل شیلٹر. اینیمل شیلٹر میں جہاں پہ آپ کو اڈاپشن کے لیے پیٹس ملتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہاں سے اونلی ون پپی. It was difficult to adopt, اپنانا, to accept as your own. ٹھیک ہے. تو ان آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں یہ pair of words کہ جی explain the meaning of these pair of words through sentences. تو جب آپ sentences دیکھو گے تو وہ پھر آپ ایسے sentences بناؤ گے کہ اس میں اس لفظ کی meanings جو ہیں وہ ذرا سامنے آ سکیں اور آپ کو پتا ہو ڈفرنس کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. یہ دیکھ لیں, ایڈوائس از اے ناؤن میننگ این اوپینین گیون ود دا انٹینشن آف ہیلپنگ. نصیحت جسے کہتے ہیں, ایک ایسا مشورہ جو کہ آپ کسی کو دیتے ہو اس کی مدد کرنے کے لیے. مائی مدر اسٹل گیوز می ایڈوائس ایون دو آئی ایم 40 years old. کہتا ہے کہ اگرچہ میں 40 سال میری عمر ہے لیکن میری والدہ ابھی بھی مجھے مشورہ دیتی ہے. Now یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. یہ ورب ہے. اس ڈفرنس کو یاد رکھیے گا, سی اور ایس کا فرق ہے صرف. لیکن ایڈوائس ناؤن ہے, اس کو آپ بطور ورب نہیں بلکہ بطور ناؤن یوز کرتے ہو. جبکہ ایڈوائس جو ہے یہ مشورہ دینا, نصیحت کرنے کو کہتے ہیں. ورب ہے, یہ ایکشن ہے. وہ ناؤن ہے, یہ ایکشن ہے. سی اور ایس کا فرق ہے. سی ناؤن ہے اور ایس والا یہ آپ کا ورب ہے. The meteorologist advised listeners. Now the mother still gives me advice. یہاں پہ verb یہ ہے gives me advice, اور یہاں پہ ہے کہ the meteorologist advised listeners to stay indoors. اس نے یہ نصیحت کی. Now this is a verb. We do not have any other verb here. This advice is a verb, working as a verb here. Meaning same ہے, ایک noun ہے ایک verb ہے. اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جو ایڈوائس سی والا ہے وہ ناؤن ہے, اس کو آپ اس سینس میں لکھو گے.
اور ایڈوائز ورب ہے. اسی طرح افیکٹ اور افیکٹ ہے. افیکٹ مینس ٹو انفلوئنس. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ سر جی. سر جی یہ جو ایڈوائس اور ایڈوائس ہے سر یہ دونوں سیم نہیں ہے سر. نہیں, سر یہ دونوں مشورہ دیتے ہیں نا سر. ایک ناؤن ہے ایک ورب ہے. میں نے آپ سے کہا نا ایک بطور ناؤن یوز ہوتا ہے اور ایک بطور ورب. صحیح ہے ٹھیک ہے نا. سر کنفیوژن ہے سر. ناؤن اور ورب جانتے ہو یا نہیں؟ یس سر جانتے ہیں سر. ناؤن کسے کہتے ہیں؟ Yes, sir. Yes. نیم آف پلیس اور پرسن. پلیس, پرسن, تھنگ اور آئیڈیا. ہاں یس سر. ٹھیک ہے. اب اس ہاں سینس میں آپ دیکھو مشورہ یا نصیحت یہ وہ لفظ ہے کہ اس نے مجھے مشورہ دیا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. My mother still gives me advice. یا اگر اس کو ایک دوسرا سینٹینس آپ دیکھ لو کہ اسی سی والے ایڈوائس کو اگر آپ یوز کرتے ہو سو an important advice. ٹھیک. آپ لوگ سن رہے ہو؟ Yes, sir. Yes. یس سر. یس سر. An important advice is never to look back. یہ ایک سینٹینس ہے. اب یہاں پہ ایڈوائس جو ہے an important advice is never to look back. اس میں ایڈوائس بطور ناؤن یوز ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایڈجیکٹو لگایا ہے امپورٹنٹ. an important advice. تو ایڈجیکٹو تو ناؤنس کو جو ہے نا موڈیفائی کرتے ہیں نا. اب ایڈوائس ناؤن ہے یہاں پہ یہ کوئی ورب یا ایکشن کو شو نہیں کرتا بلکہ یہ ایک نام ہے کس چیز کا؟ ایک نصیحت کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, مشورے کے لیے, گائیڈنس کے لیے. اب اگر میں کہوں یہ ایس والا میں یوز کروں تو اس کو میں بطور ایکشن ورب یوز کروں گا کہ I advised my students to study hard for the exams. ٹھیک ہے. Yes, sir. تو ایڈوائزڈ میں نے اس کے ساتھ ڈی لگایا, سیکنڈ فارم یوز کی تو ورب ہے نا. ورب کی فارمز ہوتی ہیں نا, ناؤن کی تو نہیں ہوتی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم, وربس کی ہوتی ہیں. اور یہاں پہ یہ جو ایڈوائز ہے I advised my students, it shows an action in the past form. دونوں میں ڈفرنس کلیئر ہے یا نہیں؟ ابھی بھی کنفیوژن ہے. سر اب Yes, کلیئر sir. ہے. Clear صحیح ہے is سر. sir. ایک ناؤن ہے سی والا ناؤن ہے اور ایڈوائز ایس والا یہ آپ کا ورب ہے, بطور ورب یوز ہوتا ہے. اس میں یہی ڈفرنس ہے, باقی ایک چیز ہے لیکن ایک ناؤن ہے ایک ورب ہے. صحیح ہے سر. سر اب سمجھ گئے. ایک نصیحت کرنا ہے اور ایک صرف نصیحت ہے. اچھا پھر نیکسٹ آپ دیکھ لو افیکٹ اور افیکٹ. وہی ڈفرنس جس طرح ایڈوائس اور ایڈوائز میں ہے. The same difference is here between affect and effect. Affect جو ہے verb ہے, اس کا مطلب ہے اثر کرنا, to influence, کسی چیز پر اثر کرنا. Now the president's speech affected his views of the upcoming election. President کی speech نے اس کے خیالات کو جھنجھوڑا, اس پہ اثر کیا آنے والے الیکشن کے حوالے سے. اور EFFECT افیکٹ یہ ناؤن ہے, اثر کو کہتے ہیں, کسی چیز کا اثر, امپیکٹ جو ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ اس سینٹینس کو دیکھ لو, the earthquake had an adverse effect on the rural areas. زلزلے سے جو دیہاتی علاقے ہیں ان پہ بہت برا یا خراب اثر ہوا رہا ہے اس کا. تو ایک ناؤن ہے, فرسٹ ون جو ہے اے والا وہ ورب ہے, سیکنڈ ون ای وہ آپ کا آپ کو اسکرین شیئر نہیں ہوئی آپ کے ساتھ؟
सर अभी अभी हाँ, तो ये इफेक्ट है, मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड एज अ वर्ब मीनिंग टू इन्फ्लुएंस, असर करना. द प्रेसिडेंट स्पीच अफेक्टेड हिज व्यू, उस पे असर किया, उसके ख्यालात को उस पे, प्रेसिडेंट की स्पीच ने उसके ख्यालात पे, उसकी ओपिनियंस पे असर किया. और यहाँ पे इफेक्ट कहते हैं एज अ नाउन है और मीनिंग उसकी वही है. द अर्थक्वेक हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल एरियाज. जलजले का देहाती इलाकों पे एक बहुत बुरा असर था. इफेक्ट, द इफेक्ट of ऑनलाइन क्लासेस और द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन. ठीक है ना, लॉकडाउन के असरात. हाँ, और अगर हम कहें कि जी हाउ द लॉकडाउन अफेक्टेड द स्टूडेंट्स, तो फिर हम AFFECT यूज करेंगे, क्योंकि वो फिर वर्ब है. समझ आ रही है? यस सर यस. यस सर. नेक्स्ट आप देख लो, ऑल राइट. ऑल राइट को अगर आप अलग अलग लिखते हो, ALL स्पेस RIGHT, ये वाला नजर आ रहा है ना? अच्छा, इसका मतलब है ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग है एवरीथिंग इज राइट. ठीक है ना, इज ऑल राइट हियर, क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है? अच्छा, ऑल राइट फिर सिंगल एल के साथ, और डबल नहीं बल्कि सिंगल वर्ड, इसको आप जब इकट्ठे लिखते हो सिंगल एल के साथ, ऑल राइट, ALRIGHT, इट्स अ सिंगल वर्ड मीनिंग ओके. अब ये क्वेश्चन देख लो, इज ऑल राइट हियर, इज एवरीथिंग ऑल राइट हियर. फर्स्ट वन का मतलब है एवरीथिंग इज राइट, सेकेंड वर्ड है ओके. नाउ इज एवरीथिंग ओके हियर, अगर आप इस ऑल राइट को ओके के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी ये ठीक आएगा. इज एवरीथिंग ओके हियर, ठीक है. तो इस ऑल राइट का मतलब है इज एवरी, मतलब ओके, फाइन, आई एम ऑल राइट. ठीक है. अच्छा, फिर अल्टरनेटली और अल्टरनेटिवली, ये दो भी सिमिलर वर्ड्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स के तौर पे यूज होते हैं, अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. अल्टरनेटली मींस बारी बारी, बारी बारी. वी पैडल्ड alternately so neither of us would get too tired. हम जो थे वो बारी बारी पैडलिंग करते रहे. पैडलिंग मींस किसी कश्ती में सवार थे जो कि पैडल्स के जरिए चल रही थी. तो कहते हैं कि हम बारी बारी पैडल करते थे ताकि हम में से कोई भी ज्यादा ना थके, तो हम बारी बारी करते थे. और अल्टरनेटिवली मतलब एज एन ऑप्शन. ठीक है ना, जब आपके पास कोई ऑप्शन हो, सब्स्टिट्यूट हो, तो हम कहते हैं कि जी अल्टरनेटिवली, एज एन ऑप्शन. अच्छा, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय ट्रेन वी कुड हैव गॉन अल्टरनेटिवली बाय कार. तो कहते हैं कि ट्रेन के बजाय, ट्रेन से जाने के बजाय हम गाड़ी से भी जा सकते थे. मुतबादल. अच्छा, इस अल्टरनेटिव के लिए आप मुतबादल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट. Now can you see these words? यस सर. यस. अच्छा, among and between दोनों का मतलब सेम है, के दरमियान. ठीक है, लेकिन among यूज होता है तीन या इससे ज्यादा के लिए. जब तीन चीजों में आपके पास ऑप्शन हो तो उसके लिए आप फिर यूज करते हो among. और जब आप बात करते हो दो चीजों में या दो ऑप्शंस आपके पास हो तो फिर आप कहते हो बिटवीन. फॉर एग्जाम्पल, आई कुडंट डिसाइड बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन. ब्लू और ग्रीन के दरमियान मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मैं चॉइस नहीं कर पा रहा था कि कौन सा. यहां पे आप देख लो, शर्ले हैड टू चूज अमंग 3 यूनिवर्सिटीज शी माइट अटेंड. तो शर्ले को 3 यूनिवर्सिटीज में से सेलेक्ट करना था कि उसने कहां पे जाना है. तो चूंकि ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं, 2 से ज्यादा हैं,
تو اس لیے ہم نے اس میں لفظ یوز کیا among. اگر میں آپ کی کلاس میں آ کے کہوں کہ جی who among you can prepare a presentation on PowerPoint, تو who among you چونکہ آپ کی کلاس میں سپوز منیمم 30-35 اسٹوڈنٹس تو ہوں گے, 20-25 ہوں گے. اب میں یہاں پہ who between you کیوں نہیں یوز کر رہا, کیونکہ between ہم استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس دو ہوں. اگر آپ کی پوری کلاس میں دو بندے ہوں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں ان دو میں سے کہ جی who between you could do this. لیکن اگر چونکہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں, 2 سے زیادہ ہیں, 3 سے بھی زیادہ ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں among. He is sitting among his friends. وہ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح between صرف 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, یہ نیکسٹ پیئر آف ورڈ ہے annual اور annual. Now annual کا مطلب ہے سالانہ, جو سال میں ایک مرتبہ ہو, yearly. We must pay an annual tax. Yeah, the annual exam is starting from the 2nd of February, for example. ٹھیک ہے نا, تو annual کا مطلب ہے سالانہ. annul کا مطلب to make void اور invalid, کسی چیز کو, اس کے ایفیکٹ کو, اس کی ایگزسٹنس کو ختم کرنا, اس کے اثر کو ضائع کرنا, زائل کرنا کسی چیز کو. Now they want to annul the marriage. وہ اپنی شادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. annul ختم کرنا, to make void اور invalid, کسی چیز کو invalid کرنا. The agreement اور the contract, ہم ایک ایگزامپل کہہ سکتے ہیں کہ جی the contract was annulled by both the parties. دونوں پارٹیز کے درمیان جو کانٹریکٹ ہوا تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا, void کر دیا, invalid کر دیا. نیکسٹ ہے appraise اور appraise. appraise کا مطلب ہے to assess اور estimate the worth of, کسی چیز کی ویلیو کا پتہ لگانا, اس کو جانچنا, اس کو ماپنا کہ اس کی کیا ویلیو ہے. to appraise a diamond مطلب ایک ہیرے کو اپریس کرنا, اس کا اندازہ لگانا, اس کی قیمت کا, اس کی اوقات کا, کہ وہ کتنی ویلیوبل ہے یا اس کی کیا ویلیو ہے, ورتھ کیا ہے اس کی. اور appraise to inform or notify. The officer apprised us of our rights. اس نے ہمیں آگاہ کیا, ہمیں انفارم کیا, ہمیں معلومات دی, ہمیں انفارم کیا کس چیز کے بارے میں, ہمارے اپنے رائٹس کے بارے میں. تو ایک اے یہاں پہ ایکسٹرا ہے جو کہ میننگ چینج کرتی ہے. اپریس کا مطلب ہے کسی چیز کی ویلیو کو ایسٹیمیٹ کرنا, ورتھ, قیمت کا پتہ لگانا. اور اپرائز کا مطلب ہے انفارم کرنا, آگاہ کرنا, نوٹیفائی کرنا. اچھا, اسینٹ اور اسینٹ ہے. اسینٹ مینس این اپورڈ موومنٹ, اوپر کی طرف جب آپ حرکت کرتے ہو, اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ اس سینس میں. Now Leo's ascent to the presidency of the company came slowly. کہتے ہیں کہ لیو کمپنی کی صدارت تک پہنچنے میں اس نے ٹائم لیا. ascent means upward movement, اس کی ترقی پریزیڈنسی کی طرف وہ سلو تھی, مطلب وہ سٹیپ بائی سٹیپ گیا. لیو سلولی جو تھا وہ اوپر گیا پریزیڈنسی کی سیٹ تک, upward movement ہے. ascent means to agree, agree کرنا, آمادہ ہونا, رضا ہونا. Now Greta could not begin the project unless management assented. Greta وہ پروجیکٹ اس وقت تک شروع نہیں کر سکی جب تک مینجمنٹ اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوئی. Now assented means agreed. Now management assented, مینجمنٹ کے اسینٹ کی بات ہو رہی ہے, ایگریمنٹ کی, اس کی راضی ہونے کی گریٹا کے ساتھ, تاکہ وہ اپنا پروجیکٹ شروع کر لے. ایک اسینٹ کا مطلب ہے اپورڈ موومنٹ اور دوسرے اسینٹ کا مطلب ہے ٹو ایگری ٹو, کسی چیز کے ساتھ متفق ہونا, ایگری کرنا, کنسنسس ہونا اس پہ. جتنا آپ ان ورڈز کو سرچ کرو گے, آپ تھرو سینٹنسز آپ کو ان کی میننگز اور بھی کلیئر ہوتی جائیں گی اور آپ کے ذہن میں یہ اور بھی بیٹھتا جائے گا. اگر آپ صرف ایسا کر لو کہ آپ
ان ورڈس کو دیکھ کے اور ان کی میننگز یاد کرنا شروع کر لو تو یہ آپ کو کبھی بھی یاد نہیں ہوگا. میننگز، صرف میننگز کو یاد کرنے سے آپ کو یہ الفاظ، یہ پیئر آف ورڈس کبھی بھی یاد نہیں ہوں گے until and unless you come across these words being used in sentences. جب آپ پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھو گے ان الفاظ کی تبھی آپ کو یہ کنفیوژن بھی کلیئر ہوگی. جتنا زیادہ آپ سینٹنسز دیکھو گے اتنی ہی آپ کی کنفیوژن کلیئر ہوگی اور آپ کو سمجھ آئے گی. کیونکہ ابھی جس طرح ہم نے آگے پہلے پڑھا کہ بعض اوقات دو ورڈز ہوتے ہیں، ایک ورب ہوتا ہے، ایک ناؤن ہوتا ہے، جو کہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. تو اس پہ آپ جتنی ایگزامپلس آپ دیکھو گے اتنا ہی یہ کلیئر ہوگا، اتنی ہی آپ کی کنفیوژن ختم ہوگی، اتنا ہی جو آپ کی پرابلمس ہوں گی وہ سالو ہوتی جائیں گی. اچھا نیکسٹ ہے بیئر اور بیئر. بیئر کا مطلب ہے نیکڈ، ننگے پاؤں. مثال کے طور پہ ننگے پاؤں. واکنگ ان گراس ود بیئر فیٹ از ریفریشنگ. کہتے ہیں کہ گھاس پھوس میں ننگے پاؤں چلنا ایک بہت ہی تازگی کا احساس دلاتا ہے. سو بیئر مینس ننگا، جب آپ نے کچھ نہ پہنا ہوا ہو. اور بیئر یہ ایک اینیمل ہے، ریچ میلوچی ورتا ہوئی. اینڈ آلسو مینس ٹو کیری. ایک بیئر تو ہو گیا وہ ریچ اینیمل، پولر بیئر جس مثال کے طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں. اور ایک ہے ٹو کیری. شرمن مسٹ بیئر دا برڈن آف فلنکنگ میتھ ٹوائس. بیئر کا مطلب شی ہیز ٹو کیری دا برڈن آف ڈوئنگ دا میتھس ٹوائس. ٹھیک ہے. So walking in grass with bare feet is refreshing. Bare کا مطلب ننگے پاؤں. ایک بیئر اینیمل ہے اور اس کا دوسرے کا مطلب ہے اپنے ساتھ لے کے چلنا، برداشت کرنا. شرمن مسٹ بیئر دا برڈن آف فلنکنگ میتھ ٹوائس. 2 مرتبہ میتھس میں فیل ہونے کا بوجھ یہ شرمن اپنے ساتھ لے کے چلے گا، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا، یہ اپنے ساتھ وہ کیری کرے گا یہ بوجھ اپنے ذہن پہ. ٹھیک ہے.